کہ جو جھک کر ملتا ہے سب کی عزت کرتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ وہ کمزور ہے۔ جو جھک کر دنیا سے ملتا ہے، آندھیاں چل جاتی ہیں، ان سبز گھاس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اور جو درخت تن کر کھڑے رہتے ہیں فخر و غرور کے ساتھ، ذرا سی تیز ہوا چلتی ہے وہ سارے درخت اکھڑ کے گر جاتے ہیں۔ فخر، غرور، گھمنڈ یہ اچھی چیز نہیں۔ غریب نواز نے کبھی یہ نہ کیا۔ غریب نواز کے پاس بادشاہ آتا تھا یا غریب اور فقیر آتا تھا، غریب نواز سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے، اور غریبوں کو تو زیادہ نوازتے تھے۔ غریب آتے دل درد مند لے کے آتے تھے۔ میں ایک مثال دوں، غریب نواز کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے پاس جو زمین تھی وہ تھوڑی سی، زمین کی لگان بادشاہ کی طرف سے معاف تھی، اب اس زمین کی لگان کا حکم دے دیا گیا کہ زمین کی لگان دی جائے۔ اب اگر اس زمین کی میں لگان دوں گا تو میں اپنے بال بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ ساتھ ہی ساتھ میری بچیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی، کچھ پسنداز نہ ہوگا، بچوں کی شادیاں کیسے کروں گا؟ میں بہت پریشان ہوں، حضور کرم کر دے۔ غریب نواز نے سینے سے لگایا، پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت شمس الدین التمش اگر وہ میری لگان معاف کر دے تو بڑی مہربانی ہو جائے، اور وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، آپ اگر سفارش کر دیں تو بڑی مہربانی ہو۔ تو غریب نواز نے چند تھوڑی دیر سر جھکا کے سوچا، اس کے بعد کہا اچھا ایسا کرو، تم فلاں دن آ جانا، تمہارے ساتھ میں دلی چلوں گا، بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ واقعہ مختصر یہ کہ وہ آیا، غریب نواز سے ملا، غریب نواز اس کے ساتھ چلے، مہینوں کا سفر کر کے دلی پہنچے۔ جس وقت دلی پہنچے، دلی پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد کی خبر دلی والوں کو ملی تو پورا دلی غریب نواز کے استقبال کو دلی کے باہر آ گیا۔ ارے بادشاہ وقت کے دادا پیر آ رہے تھے، آج کے زمانے کا حال تھوڑے ہے کہ پیر گیا وہ لفظ بھی بولنا نہیں چاہتا، پیر کچھ بھی کہتا رہے، مرید میاں وہی کریں گے جو ان کے من میں آتا ہو۔ غریب نواز اور پچھلے اولیاء کہتے ہیں پیری مریدی اس کا نام ہے کہ اگر پیر اچھا اور سچا پیر ہے تو مرید کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں وہ ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ، یعنی جیسے مردہ میت تخت پہ لیٹی رہتی ہے اور غسال جب اس کو نہلاتا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھائے تو یا ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ چھوڑے تو گرا دیتا ہے، نہلانے والا کروٹ دے تو کروٹ ہو، پھر سیدھا کر دے تو سیدھا ہو، پیر اٹھا لے تو اٹھا لے، یعنی مردہ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو نہلانے والا کر رہا۔ اولیاء خود غریب نواز کہتے ہیں مریدی اس کا نام ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جاؤ کہ جو وہ چاہے، جیسا چاہے ہم ویسی زندگی گزارے، اور فرماتے ہیں کہ فیض اسی وقت کامل ملے گا جب اپنے مرشد کی ہر بات پر آپ عمل کرنے لگو۔ لیکن شرط یہ بھی ہے پیر بھی پیر ہو، پیر نہ ہو۔ آج کل تو پیر لوگ کیسے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہرکیف حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب چلے، خبر ملی تو پورا شہر، اس لیے کہ بادشاہ وقت بھی حضرت کا پوتا مرید اور دلی کی روحانیت کا قطب حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی حضرت کے خلیفہ۔ حضرت چلے، بادشاہ چلا، پورا دلی امڑ آیا، حضرت کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے کہا حضور ہمارے یہاں چلے، غریب نواز نے کہا میں میرے بیٹے قطب الدین کے یہاں جاؤں گا۔ یہ بھی اولیاء اللہ کی شان ہے۔ بادشاہ وقت اپنی آرزو پیش کر کے تھک جاتے تھے، یہ اولیاء اللہ بادشاہوں کو نوازتے نہیں تھے، اپنے سے سچی محبت کرنے والے اپنے غریب دوستوں اور مریدوں کو نوازتے تھے۔ آئے، بات چیت ہوئی، کچھ دیر کے بعد حضرت نے پوچھا کیا اور سب آپ خیریت سے ہیں؟ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ حضور اگر آپ کو آنا تھا پہلے سے خبر کر دیتے، آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جاتا، پالکی کا انتظام کر دیا جاتا،
آپ آئے اس طریقے سے آ گئے، پہلے سے خبر نہ دی تو اہتمام نہ کر سکے ہم، آپ کے آرام کا خیال نہ رکھ سکے ہم، حضور معذرت چاہتے ہیں، کیوں خبر نہ کی؟ تو غریب نواز نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس بھائی کو بادشاہ کے کچھ کام تھا تو میں نے اس سے ساتھ یہاں آنا پسند کیا، بادشاہ کو بلواؤ۔ تو بادشاہ باہر تھے، وہ بھی آ گئے۔ شمس الدین التمش کے پاس حضرت خواجہ غریب نواز نے بڑی ہی لجاجت سے کہا، یہ میرا ایک معتقد ہے، پریشان حال ہے، غریب ہے، بال بچوں والا ہے، آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے، تھوڑی سی زمین ہے، اس پر آپ کے کارندوں نے لگان لگا دی ہے، اگر یہ لگان یہ دینے لگے تو نہ اس کا گھر چل پائے گا، نہ اس کے بال بچوں کی شادیاں ہو پائیں گی، تو ہم صرف یہ سفارش کرنے آئے ہیں، آپ بڑے بادشاہ ہیں، اس چھوٹے سے انسان کی لگان معاف کر دیں تو اس کا گھر چل جائے گا۔ تو شمس الدین التمش نیچے نگاہ کر کے کہتے ہیں، حضور بس صرف اتنی سی بات، آپ اس کے لیے آ گئے؟ ارے اگر آپ ایک خط لکھ دیتے تو میں یہ کام کر دیتا، اگر آپ قطب الدین بختیار کاکی کو خط لکھ دیتے، میرے پیر و مرشد کو خط لکھ دیتے، وہ کہہ دیتے، خط نہ بھی لکھتے، کسی عام آنے والے سے پیغام زبانی بھی دے دیتے، ہم آپ کی بات پہ عمل کر لیتے، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت، یہ مہینوں کا سفر کیوں کیا؟ تو غریب نواز نے بات چشم نم کہا تھا کہ جب کوئی مسلمان دل درد مند رکھتا ہے، کوئی مسلمان غمزدہ ہوتا ہے، کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جب مسلمان کا دل درد سے تڑپتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمتیں اس مسلمان کو گھیر لیتی ہیں۔ حقیقت میں وہ حدیث آقا علیہ السلام فرماتے، جب کبھی کوئی بیمار پڑے اسے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور جب وہ صبر کرتا ہے اللہ اسے وہ مقام بلند بخشتا ہے کہ علماء نے فرمایا، ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا کہ جب تم کبھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کے لیے کچھ تھوڑا تحفہ لے کے جاؤ، اور وہاں جا کے اس بیمار سے کہو کہ ہمارے لیے تم دعا کرو، اس لیے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے گھیر لیتا ہے اور اسے اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک بیمار مومن جب بیمار پڑے اس کی تکلیف میں اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، تو جب اس نے بتایا کہ یہ بہت درد مند ہے، دکھی دل ہے، پریشان حال، اس کی پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ آج بہت پریشان حال ہے، دکھی دل ہے تو مسلمان، ایسے میں یقیناً اس پر چاروں طرف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ ایسے وقت میں اگر میں اس کے ساتھ اجمیر آ جاؤں تو یہ مہینہ بھر پورے سفر میں درد مند ہوگا، دکھی ہوگا، پریشان ہوگا، صبر کر رہا ہوگا، شکر بھیج رہا ہوگا خدا کی بارگاہ میں، اس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، تو اس کے ساتھ میں رہوں گا تو مجھ پر بھی اللہ کی رحمت برسنے لگے، صرف اس لیے میں اس کے ساتھ آیا ہوں۔ اور آج ہم کہتے تو ہیں ہم غریب نواز والے، لیکن ہم دوسروں کا دکھ درد دور کرنے کی بجائے لوگوں کو دکھ درد دینے ہی میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے پن مارنے ہی میں لگے رہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اسلام نے، قرآن نے اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا ہے، دانشور کہتے ہیں کہ تیر اور تلوار کا زخم ہلکا ہے، زبان کا زخم اس سے زیادہ گہرا ہے۔ تیر اور تلوار کا زخم کچھ دن کے بعد تو مندمل ہو جائے گا علاج سے، لیکن اپنی زبان سے کسی کی بے عزت کر کے، کسی کو بے عزت کر کے اپنی زبان سے اگر اس کا دل زخمی کر دو تو اس کے دل کا زخم نہیں بھرتا۔ جب یاد آتا ہے فلاں نے میری مذاق اڑائی، فلاں نے میری کھلی اڑائی،
فلاں نے میرا مذاق اڑایا، فلاں نے مجھ کو گالی دی، فلاں نے یہ ٹیڑھی بولی، فلاں نے بے عزت کیا، جب جب یاد آتا ہے تب تب زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ جو لوگوں کا دل دکھانے والی زبان رکھتا ہے تیار رہے کہ کل اللہ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا اور اس کے اوپر اور ایسے ظالم بٹھائے گا وہ جو تیرا دل دکھانا شروع کرے گا۔ تو حضور غریب نواز نے یہی سبق دیا ہے۔ غریب نواز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، غریب کا مطلب خالی بھکاری نہیں ہوتا، غریب کا مطلب ضرورت مند، محتاج، جو جس چیز کا محتاج ہو اگر ہماری ذات سے اس کی وہ غریبی دور ہو سکتی ہے کسی کو۔ اسی لیے دیکھو ذرا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کسی مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لینا یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے زیادہ نیکی کمانے کا آسان راستہ اور کیا ہوگا؟ ہم کسی بھی مسلمان بھائی کو دیکھیں تو مسکرا کے بات کریں، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو سامنے آیا تو منہ کا ایسا بنا لیتے ہیں جیسے کہ یا تو کریلا کھا لیا ہے یا منہ میں لیمو نچوڑ دیا ہے۔ یہ سب سے مسکرا کے بات کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، غریب نواز کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی مجلس میں ہم غریب نواز کا سراپا اور ان کے بچپن کے وہ واقعات بیان کریں گے جس میں کس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالی ہمیں غریب نواز کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔